بجٹ پر بات کیا کریں، بجٹ IMF نے ریجیکٹ کر دیا۔ اس میں جو جہاں جہاں کسی بھی ہیڈ میں پہ کوئی رقم رکھی گئی ہے وہ تو پیسے ہیں ہی نہیں۔ جو ہمارے پاس جو قرضے ہیں جو ہم نے پے کرنے ہیں، لانگ ٹرم، شارٹ ٹرم، IMF، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ورلڈ بینک، چائنا کے 2 قرضے، مختلف ملکوں کے قرضے، ان کی قسطیں تو 23 بلین کم و بیش ہیں، کیسے واپس کرتے ہیں؟ بجٹ میں خسارہ جو ہے وہ تقریباً 700 بلین، 7000 بلین۔ یہ کیسے اس کو میٹ اپ کریں گے؟ کیونکہ اس سے پچھلا جو اسی حکومت کا دور تھا، جو انہوں نے ٹارگٹ دی وہ 74 بلین تو FBI نے کم کی، اور اس وقت 9200 کو جو ٹارگٹ دیا گیا ہے 9200 بلین، وہ کیسے اچیو کریں گے؟ فیصلہ وقت اس پر بھی بات رہنے ہی دی جائے۔ کیا سیاست پر بات کی جائے؟ سیاست پر بھی اس وقت جو پاکستان کی سیاست ہے اس کا کوئی سمت نظر نہیں آ رہی۔ ایک پارٹی سے کئی پارٹیاں، مختلف ناموں سے پارٹیاں، نام استحکام پاکستان، اور کرتوت دوسری پارٹیوں کے بیمان توڑ کے پارٹی بنانی، استحکام کیسے آئے گا؟ عدالتی نظام پر بات کی جائے تو عدالتوں کے طرف لوگ اب جانے سے ڈر گئے۔ وہاں جا کے کریں کیا کہ اتنی لمبی تاریخیں، انٹرم ایکسٹینشن، پروٹیکٹیو بیل، فیصلہ کو ہو نہیں رہا۔ آپ دیکھیں کب سے 63A کا فیصلہ ہونے جا رہا تھا، 2 حکومتیں بدل گئیں، وہ وہیں پڑا رہا، اور بعد میں پتہ کیا کہ جی وہ ووٹ گنے نہیں جائیں گے۔ فیڈرل گورنمنٹ جو تھی وہ نو کانفیڈنس سے جب دوبارہ PDM کو ملی تو اس میں یہ تھا کہ مدت پوری کریں گے، درمیان میں پھر الیکشن جلدی لانے کے لیے عمران خان صاحب نے اسمبلیاں توڑی، اور ان کو للکارتے رہے کہ اسمبلیاں توڑے الیکشن کرا دیں گے، کچھ نہیں ہوا۔ صوبائی اسمبلیوں جو جب توڑا گیا تو ان میں جو ایسے دن جو 90 ڈیز کا آئین میں درج ہے وہ چلے گئے۔ کس پر بات کریں؟ سیلاب پر بات کریں کیا گڑ بنانے پر بات کریں کیا؟ اب اس وقت ہم اس طرح ہی کرتے ہیں کہ سیلاب پر بات کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ آئندہ پاکستان کا سیاسی نظام کیسا ہوگا۔ کیا اس پورے پلانٹ میں تقریباً 200 ملکوں میں ہم کوئی سر اٹھا کے جی سکیں گے کہ یہ جو 25 کروڑ عوام ہیں، اتنا بڑا ملک ہے، ان کو کچھ سمجھ نہیں لگ رہی کہ کون سا نظام اپنایا جائے؟ صدارتی نظام فیل، فوجی نظام فیل، پارلیمان نظام فیل۔ اب جو شاہد خاقان عباسی صاحب کا وزیر ہیں اور مسلم لیگ نون کے بڑے سینئر رہنما ہیں، وہ کہتے ہیں 75 سالوں میں ملک میں یہ اس وقت جو سسٹم چل رہا ہے اسے بدلنا پڑے گا۔ ملک میں کرپشن بڑی ہو رہی ہے، PDM کی جماعت کے الائز مسلم لیگ نون کے صاحب کا وزیر کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں گندم پر بڑا فراڈ ہوا 30 بلین روپے کا۔ یہ صورتحال ہے۔ تو خضر گوندل صاحب سے آغاز کرتے ہیں، یہ ہمارے بہت بڑے اخبار کے ایڈیٹر بھی ہیں اور سب بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں۔ جی، پاکستان کا نظام کیسا ہونا چاہیے؟ شکریہ جی اقبال شاہ صاحب۔ اس موضوع پر پہلے بھی 2-4 مرتبہ ہم یہاں اسی پلیٹ فارم سے بات کر چکے ہیں، نظام کیا ہونا چاہیے اور کیسا ہونا چاہیے۔ نظام تو جو کنسٹیٹیوشن اجازت دیتا وہی ہونا چاہیے۔ اگر کل کو آپ چاہتے ہیں کہ یہ نظام نہ ہو تو کنسٹیٹیوشن میں آپ ضروری ترامیم جو ہے وہ کر کے لے آئیں، لیکن کیا ہم کنسٹیٹیوشن کو تسلیم کرتے ہیں؟ اور اگر کرتے ہیں ذرا تھوڑا سا اونچا بولیں کہ کس حد تک ہم جو ہے اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور کیا اپنی مرضی کا جو ہے وہ ترجمہ کرنا چاہتے ہیں، کنسٹیٹیوشن کا وضاحت کرنا چاہتے ہیں، یا کنسٹیٹیوشن کی جو روح ہے اس کے مطابق کام کرنا چاہتے ہیں؟ ایسا نہیں ہو پا رہا۔ پچھلے سال ڈیڑھ سے ہم خاص طور پر یہ چیز دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہر جماعت کا لیڈر جو ہے، ہر جماعت جو ہے وہ اپنی توضیح کر رہی ہے، جس سے خرابیاں جو ہیں وہ مزید بڑھتی جا رہی ہیں، اور یوں لگتا ہے جیسے کنسٹیٹیوشن فیل ہو گیا، حالانکہ کنسٹیٹیوشن کو فیل کیا جا رہا ہے، فیل نہیں ہوا۔ لوپ ہول ہر جگہ ہوتے ہیں، ان کو دور کرنے کے طریقے بھی موجود ہوتے ہیں۔ اگر کہیں پر کسی جگہ آپ کو نظر آتی ہے کمی بیشی ہے تو اس کے لیے آپ ضروری امینڈمنٹ لا سکتے ہیں، لیکن آپ امینڈمنٹ وہ بھی کام چلانے کے لیے اگر اسمبلی میں 40-45% نمائندگی نہیں ہے تو آپ کو کون سا سر درد ہے کہ آپ نے میجر اس میں امینڈمنٹ کرنی ہے؟ یہی بحث کر رہا ہوں نا۔ تو پھر جو کچھ موجود ہے اس کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔ اب اس پر بھی نہ تو حزب اختلاف والے یا جو باہر بیٹھے ہیں اقتدار سے وہ اس پر عمل کرنے کو تیار ہیں،
اور نہ ہی جو اقتدار میں ہے وہ اس پر عمل کرنے کو تیار ہے. تو قوم کو ایک ایسے عذاب میں جو ہے وہ مبتلا کیا ہوا ہے کہ سیاست کھیلے جا رہے ہیں. اور پچھلے 1.5 سال سے ہم کہاں کھڑے تھے اور آج ہم دفاع کے دانے پر ہیں. کسی وقت بھی کوئی خدا حادثہ ہو سکتا ہے جس کے بعد میں رونا پیٹنے کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا ہمارے پاس. تو آج بھی ہمیں کنسٹیٹیوشن کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اس کو مقدس جانتے ہوئے اس کی طرف رجوع کر لیں کہ ہم اس کے مطابق چلیں اور سارے لوگ جو ہیں اس پر امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں. چیزیں خود بخود بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. چلو دیکھتے ہیں. آپ تو کہتے ہیں ٹھیک ہو جائیں گی. وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت پارلیمانی نظام حکومت ہے 1973 آئین کے تحت, اور عوام کو حق حاصل ہے حق کے حکمرانی کا کہ وہ کسی کے یہ معاملے کا ملک تو ہے نہیں. سیدھی بات ہے کہ جس کو بھی حق حکمرانی ہو وہ اس کا حق ہے ملک کے آئین کے تحت. اس وقت ہم سندھ یعنی کراچی جا رہے ہیں, وہاں آپ دیکھیں کہ کل کراچی کے میئر کے لیے پورے پاکستان کی نظریں ہیں. وہاں کیا ہو رہا ہے اس وقت ہمارے ساتھ ایوبی صاحب وہاں جماعت اسلامی کے رہنما موجود ہیں, ان سے بات کر سکتے. السلام علیکم ایوبی صاحب, آواز آ رہی ہے سر؟ آواز آ رہی ہے ایوبی صاحب؟ کرن صاحب صورت یہ ہے جمہوریت جس کو کہتے ہیں وہ اس طرح ہوتی ہے کہ آپ کا کوئی ایجنڈا نہیں ہوتا, یہ کوئی کاروبار نہیں ہے, یہ کوئی اس کو انڈسٹری ڈکلیئر نہیں کیا گیا. یہ ہے کہ آدمی جو سیاست میں حصہ لیتے ہیں وہ کہتے بھی ہیں اور ہے بھی ایسا ہی لکھا گیا جو وہ کہ ہمیں عوامی خدمت کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ اپنی خدمات یا سروسز پیش کریں. پوری دنیا میں ایسا ہی ہے کہ پوری دنیا میں اپنے آپ کو لوگ پیش کرتے ہیں کہ میں اس سے بہتر ہوں. اگر لوگ منتخب کر لیں تو پھر وہ اس قوم کی رہنمائی کے لیے موجود ہوتے ہیں, ان پر کوئی ایلیگیشن بھی نہیں ہوتا. اور وہ جو اگلے الیکشن میں یا درمیان میں بھی وہ سمجھتے ہیں, جس طرح یو کے کی پرائم منسٹر نے کہا کہ میں نہیں چاہ سکتی 40 دن کا چھوڑ دیا. تو یہاں اقتدار کے لیے تمام آئین جس کے تحت وہ آتے ہیں تحس نحس کر دیا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں سر؟ بات یہ ہے, آپ نے جو پہلے سوال کیا تھا بات بالکل درست وہی ہے. پاکستان میں پرابلم نظام حکومت کا نہیں ہے. پاکستان میں پرابلم صرف ایک چیز کا ہے کہ ہمارے پاس ٹرو سنسیئر آنیسٹ لیڈرشپ نہیں ہے. کہتے ہیں کہ اگر برائی ختم کرنی ہو تو ٹاپ سے ہوتی ہے, برائی سٹارٹ ٹاپ سے ہوتی ہے اور اچھائی جو ہے وہ نیچے سے شروع ہوتی ہے. اب ہم نے نیچے والوں کو تو بالکل ان کا تو منہ بند کر دیا ہے. اوپر والے جو ہیں وہ کرپٹ بیٹھے ہوئے ہیں, اور اتنے کرپٹ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسی بھی طریقے پر اگر ہم مثال دیتے ہیں, کینیڈا میں انسٹیٹیوشنز کے اندر پڑھایا جاتا ہے تو وہ ان لوگوں کی مثالیں دی جاتی ہیں. نام کیا لوں میں کسی کا؟ تو جب آپ کا نظام جو ہے وہ ٹاپ سے کرپٹ ہے, اس کے بعد اگر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی بہتری آ سکتی ہے, بہتری تو کوئی بھی نہیں آ سکتی ہے. نظام کا تو پرابلم ہے ہی نہیں ہے. نظام تو سارے کے سارے بالکل ٹھیک ہیں. نظام مصطفیٰ اگر یہاں پر آپ لے آئیں اور جو ٹاپ پر آدمی ہے بیٹھا ہوا ہے وہ کرپٹ ہو, تو کیا آپ کا خیال ہے کہ صرف اس نظام سے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ یہ ہے کہ آئین میں دن مقرر ہیں, الیکشن کا طریقہ کار مقرر ہے, اس کی مدت مقرر ہے, کام کرنے کے لیے مینڈیٹ جتنا ہے یا کہ اختیارات درج ہیں. ایگزیکٹلی وہی. یہاں جو شخصیات ہیں جب وہ کہتی ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں جی ہم فیصلہ کریں گے, اور مسلم نون سے بھی پچھلے دنوں آوازیں آتی رہیں کہ ملک میں اگر معاشی صورت یہی رہی تو الیکشن آگے جا سکتے ہیں. پھر اس سے بھی آگے جو جس نے سب سے اہم چھکا مارا وہ ہمارے محترم آصف علی زرداری صاحب ہیں. انہوں نے کہا الیکشن تو جب میں کہوں گا ہوں گے, تو آئین کی طرح نہیں. آئین کون سے آئین کی بات کر رہے ہیں اس وقت؟ تو آپ کے مختلف لیڈرز وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک عمران خان اریسٹ ہو کر بشرا بی بی ان کے اوپر پابندی نہیں لگ جاتی اور وہ دونوں الیکشن سے آؤٹ نہیں ہو جاتے, ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے. یہ سرکردہ لیڈر کرنے سے کون سی بات ہے؟ ایوب خان کے زمانے میں ایف ڈی لگا تھا, یہ بھی کر لیں. وجہ یہ ہے کہ ایک اگر ایسی ملک کی کوئی صورت بہتر ہو سکتی ہے تو الیکشن تو کروائیں نا, لوگ حق حکمرانی تو عوام کو دیں. الیکشن کیسے کروائیں جب ان کو پتا ہے کہ 70% سے زیادہ جو منیمم پرسنٹیج آ رہی ہے وہ 70% آ رہی ہے, وہ ایک مخصوص پارٹی کے لیے آ رہی ہے جس پارٹی کو وہ آؤٹ رکھنا چاہتے ہیں. تو جب ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ وہ پارٹی ہی جیتے گی تو اس کو آؤٹ کرنے کے لیے جو کچھ بھی ان کے بس میں ہے وہ تو یہ کریں گے اور کرتے رہیں گے.
اس کے لیے جو حد آپ نے کہی تھی کہ اگر آپ کو الیکشن کی ڈیٹ جو کہ قانون میں دی ہوئی ہے اس کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے معاشی ایمرجنسی لگانی پڑتی وہ بھی لگائیں گے. تو اگر حالات اسی طریقے پر چلتے رہے مجھے تو ایک ڈر ہے کہ کہیں ہم کسی بہت ہی خطرناک صورتحال کا شکار نہ ہو جائیں.